تردد ومن تخلف عنها الله وغرق وهوى واسق وعد الله بالاتصام بالتقوى فإنه الحبل المتين وورث الأسقى ومبادرتكم الموت قبل حلوله تزل من الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وتفر منه كنتم فرج مشاهدة الله الله عباد الله فإن الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. حضرات محترم ناظرین کرام، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے سورہ نساء کی 171ویں اور 172ویں آیت میں تو قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، پروردگار جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تم جو ہے جو حق ہے اور جو دین ہے، جو پروردگار کی طرف سے جو اصول ہے، جو دین ہے، اس میں جو ہے تم حد سے آگے نہ بڑھنا. یعنی پروردگار نے جو معین کیا ہے تو اس سے جو ہے تم آگے نہ بڑھنا. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو اور کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں جو اور ہیں، تو اس میں جو ہے نا تحریف ہوا ہے، لیکن صرف ایک کتاب ہے کہ جو تحریف نہیں ہوا، وہ جو ہے قرآن مجید ہے. قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید ہے تو پھر جو ہے یہ ہم سے ہے، یعنی ہم سے خطاب ہو رہا ہے کہ دیکھو پروردگار نے جو معین کر دیا اس سے آگے نہ بڑھنا ہے نا، یعنی غلو نہ کرنا. اور غلو جو ہے کسے کہتے ہیں؟ یعنی حد سے بڑھا دینا. حد سے بڑھا دے تو اسے جو ہے غلو کہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں اس دنیا میں دیکھیں کہ ایک سرحد ہے، اگر سرحد سے جو ہے آگے بڑھ جائے ہے نا تو پھر اس دنیا کا نظام جو ہے وہ درہم اور برہم ہو جاتا ہے. یعنی ہر ایک کا سرحد ہے، یعنی ہر ملک کا ایک سرحد ہے، اور اگر ملک جو ہے وہ سرحد ہے نا کراس کر جائے، اپنے سرحد سے ہے نا آگے نکل جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ جو ہے صحیح نہیں ہے. یا مثلا جو ہے آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں حکومت کے طرف سے جو افراد معین ہوتے ہیں کہ مثلا جو ہے یہاں پہ گاڑی روکنی ہے، یا مثلا جو ہے اتنے رفتار میں گاڑی چلانی ہے، یہ تمام جو ہے کیمرے وغیرہ جو ہے معین ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے اس حد سے، یعنی جو معین کیا ہے اس حد سے نکل گیا، یعنی سرحد سے آگے نکل گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جو ہے مجرم قرار دیا جائے گا. یا مثلا جو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم میں نمک بھی ہے، شکر بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن اگر یہی کوئی چیز جو ہے بڑھ جائے تو پھر انسان یہ کہا جائے گا کہ یہ انسان بیمار ہے. لیکن جو ہے اگر سرحد میں رہے ہے نا، نمک یا شکر یا جو دیگر چیزیں انسان کے جسم ہے، اگر وہ حدود میں رہے، سرحد میں رہے، تو پھر ایسے انسان کو صحت مند کہا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ ذہن میں ہے نا سوچ لیں، آپ بے شمار جو ہے مثالیں ہیں آپ ذہن میں سوچ سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا جو حد ہے، جو سرحد ہے نا، تو اس میں رہے، اگر اس سے آگے بڑھا تو پھر جو ہے اس دنیا کا نظام درہم اور برہم ہو جائے گا. اسی طریقے سے دین کا بھی سرحد ہے کہ اس سرحد سے جو ہے آگے نہ بڑھو. یعنی پروردگار نے جو معین کر دیا ہے، پروردگار کی طرف سے جو اصول ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان وصول سے آگے بڑھ جائے، یعنی جو حد ہے سرحد سے آگے بڑھ گیا، تو بھی جو ہے وہ گناہگار کہا جائے گا. جو سرحد ہے اس سے پیچھے تو غلو کہتے ہی ہیں اسے ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑھا دے، یعنی سرحد سے جو ہے آگے نکل جائے، بڑھا دے. تو اب آپ دیکھیں کہ انسان جو مخلوق، خالق، یہ دونوں چیزیں ہیں. تو اب اگر انسان جو ہے خالق کو مخلوق کے سرحد تک لائے اور مخلوق کو خالق کے سرحد تک لے جائے،
تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے جرم ہے، یہ جو ہے کفر ہے، یہ جو ہے شرک ہے، اور اس کا عقیدہ جو ہے شرک مانا جائے گا، جیسا کہ خود اہل بیت معصومین علیہ السلام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سرحد ہے یعنی جو حد ہے، اگر جو ہے اس حد سے یعنی جو مخلوق ہے یعنی ہمیں جو ہے اس حد سے اگر کوئی انسان آگے بڑھا دے تو امام نے فرمایا کہ ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے، اور معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ دو افراد کی شفاعت نہیں کریں گے کہ جو ہمارا حد ہے، جو سرحد ہے، اس سے گھٹا دے یا اس سے بڑھا دے، لہٰذا جو ہے بندہ ہے بندگی کے سرحد تک۔ اور خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نا جو امتی تھے، تین طرح کے افراد تھے، ایک تو مومن تھے حواریون جو کہتے ہیں جو ان کے ساتھی، اور دوسرے جو ہے جناب عیسیٰ کے دشمن تھے یہود، اور تیسرے جو ہے وہ جناب عیسیٰ کو مانتے تھے لیکن جو ہے وہ خدا مانتے تھے، خدا مانتے تھے۔ اسی لیے رسول اسلام نے کیا فرمایا کہ اے علی آپ کی مثال جو ہے عیسیٰ جیسی ہے، آپ کی مثال جو ہے عیسیٰ جیسی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو بندگی ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک شرف ہے، خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا، مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہمیں جو ہے بندگی کے حدود سے یعنی سرحد سے آگے نہ بڑھانا، اور اس کے بعد جو ہے جتنا جو دل چاہے ہمارے بارے میں تم جو ہے فضائل بیان کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بندگی جو ہے یہ شرف ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ پروردگار نے جو خطاب کیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اللیل بعبدہ، یعنی جو خطاب کیا تو رسول کہہ کر خطاب نہیں کیا، نبی کہہ کر خطاب نہیں کیا، بلکہ جو ہے عبد کہہ کے خطاب کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بندگی جو ہے یہ شرف ہے، بندگی یہ جو ہے شرف ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے انسان جو ہے اس حدود سے نکال دیا، اسی طریقے سے اگر جو ہے مخلوق کو خالق بنا دیا، خالق کو مخلوق بنا دیا کہ مثلا جو ہے مجسم کر دیا یا بت کی شکل میں بنا دیا، یا مثلا جو ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ روز قیامت جو ہے نا ہم اللہ سے ملیں گے، تمام چیزیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے شرک ہے، یہ جو ہے کفر ہے کہ انسان جو ہے اگر خالق کو مخلوق کے سرحد میں لائے۔ تو بہت سے بے شمار جو ہے آیات اور روایات آپ دیکھیں کہ معصومین علیہ السلام کے ملتے ہیں، جیسا کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے تحریر فرماتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک صحابی تھے، امام کے چاہنے والے تھے، تو امام نے ان سے یہ کہا کہ ہمارے لیے جو ہے وضو کا پانی رکھ دو۔ جب امام نے یہ کہا تو یہ سوچنے لگے یہ تو امام ہیں، اس منزل پہ ہیں، لہٰذا انہیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، انہیں کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی، یعنی دل میں جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ امام ہیں، اس منزل پہ ہیں، اس مرتبے پہ ہیں، لہٰذا انہیں جو ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام نے ان کے دل کو محسوس کر لیا، اور دل محسوس کرنے کے بعد امام نے یعنی چھٹے امام نے ایک جملہ کہا۔ امام نے کہا اپنے صحابی سے، ان کا نام اسماعیل تھا، امام نے کہا کہ اسماعیل دیکھو جو مکان بنتے ہیں بلند ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک حد ہے، اگر بہت زیادہ مکان بلند کر دیا جائے تو پھر جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا نا، وہ جو ہے مکان گر جائے گا۔ یعنی امام نے جو ہے ایک جملے میں یہ بتا دیا کہ دیکھو ہر چیز کی جو ہے ایک حد ہے، یعنی امام نے بتایا کہ دیکھو تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم جو ہے فرزند رسول ہے اور ہمارا جو ہے ان سے رشتہ ہے اور پروردگار سے ہے نا ربط، یعنی تمام چیزیں جو ہے ادھر سے لاتے ہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا تمہارے اندر جو ہے یہ خیال ہے، لیکن دیکھو ہم جو ہے بندے ہیں اللہ کے، اور یہ بندگی جو ہے یہ شرف ہے، اور یہی بندگی جو ہے توحید شناس ہے۔ اور خود امام نے فرمایا اپنے صحابی کامل سے
کہ دیکھو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جو رشتے ہیں اور پروردگار جو ہے ہمیں حکم دیتا ہے، ہم جو ہے تمام چیزیں ادھر سے لاتے ہیں اور بندوں تک جو ہے پہنچاتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، ہمارا جو ہے خالق سے ربط ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن خالق نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، ادھر سے چیزیں لاتے ہیں اور جو ہے بندوں کے درمیان پہنچا دیتے ہیں، تو پروردگار نے ہمیں نائب بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ نائب تو روز اول ہی پروردگار نے اعلان کر دیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم اس زمین پہ اپنا ایک نائب بنانے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن کے ذہن میں یہ نائب کا تصور ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کا عقیدہ صحیح ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے حدود بندگی سے نکال کر کسی کو جو ہے مثلا جو ہے خالق کی سرحد تک پہنچا دیا ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی آیت کی روشنی میں جو بیان کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا جرم ہے، یا مثلا جو ہے خالق کو بندے کی سرحد میں لانا، تو ان آیات کی آپ جو ہے یہ جو سورہ نساء کی 171ویں اور 72ویں آیت ہے، آپ دیکھیں بہت بڑی آیت ہے، تفصیل سے جو ہے باقی چیزیں اس میں موجود ہے، اور اسی آیت کے ذیل میں ہم نے کچھ ذکر کیا۔ بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہم السلام کا واسطہ، کہ جو اہل بیت معصومین علیہم السلام نے فرمایا جو ان کے پیغامات ہیں، پروردگار ہمیں جو ہے اس پہ عمل اور اسے عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا حسن الحدیث ابلغ موثق کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ وغضبت وسطین یدین بالرحمہ، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وعفاني السيئات لم يجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كراما وجودا لكثرة الذنوب إلا عفوا وصفا، نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجد وعد المذنبين وعلمه، ونشهد أن محمدا النبي وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ حاضران محترم ناظرین کرام، روز اربعین کل چہلم کا دن تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو حالات ہے اور انسان جو ہے حفظان صحت کے اصول کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اور ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کا چہلم منایا گیا، اس حالات کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ جہاں جیسا موقع ملا لوگوں نے انجام دیا۔ ہر جگہ کہیں مثلا جو ہے جلوس نکلنے کا موقع ملا تو لوگوں نے جلوس نکالا، جہاں موقع نہیں ملا تو بہرحال اپنے انداز سے جو ہے لوگوں نے عزاداری کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو وبا ہے اور انسان جو ہے صحت کے اصول کا خیال رکھتے ہوئے اور الحمدللہ جو ہے بہت احتشام کے ساتھ جو ہے ہر جگہ
امام حسین علیہ السلام کی یاد منائی گئی، چہلم جو ہے ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو روز اربعین ہے اور اس دن جو ہے جو زیارت کی فضیلت ہے، اور آپ دیکھیں دیگر روایات اور احادیث میں کہ کس قدر جو ہے زیارت کی فضیلت ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے سنا نہیں ہوگا، جس طریقے سے بھی تھوڑا بہت ذکر کیا تھا پچھلے خطبے میں زیارت کے سلسلے سے، تو صرف جو ہے تھوڑا سا آج اشارہ کریں گے نا، اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھا دیں، تھوڑا اشارہ کریں گے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو فضائل ہے، جو ثواب ہے، تمام چیزیں ہیں، ذکر کیا تھا حدیث وغیرہ، تو انسان جب زیارت کے لیے جاتا ہے، کسی ولی خدا کی زیارت کے لیے جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل اور ذہن میں یہ ہے کہ مثلا جو ہے ہم جائیں گے تو ہم سوال کریں گے، ہم دعا کریں گے، اور یہ چیز جو ہے مانا جاتا ہے نا، کہ مانتے ہیں لوگ، کہتے ہیں نا کہ جب تک کہ ادھر سے حکم نہیں ہوگا، یعنی جب تک بلایا نہیں جائے گا تب تک انسان نہیں جائے گا، ہے نا، اسباب جو ہے مہیا نہیں ہوں گے، انسان نہیں جائے گا، یعنی جب ادھر سے بلایا جائے گا تب انسان جو ہے وہ زیارت کے لیے جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جو بھی ولی خدا کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، یعنی ادھر سے بلایا گیا ہے۔ اب جب ادھر سے بلایا گیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہمیں بلایا گیا ہے، جس ولی خدا کی زیارت کے لیے جا رہا ہے انہوں نے بلایا ہے، اب جب انہوں نے ہمیں بلایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ جو ہے ہم سے کہیں گے، کچھ جو ہے ہم سے کام لیں گے، تبھی تو ہمیں بلایا ہے۔ اب انسان مثلا پہنچ گیا، اب ظاہر سی بات ہے پہنچنے کے بعد جو ہے تمام پریشانیاں ہیں، یہ مشکلات ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اور انسان جو ہے کہتا ہے۔ بہرحال اگر جو ہے انسان نہ بھی بیان کرے تب بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں آنے دیتے، کوئی خالی ہاتھ جو ہے ان کی بارگاہ سے نہیں آئے گا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر دیکھیں یہ تمام تصور ہو انسان کے ذہن میں کہ امام نے ہمیں بلایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بلایا ہے تو کچھ جو ہے امام ہم سے کام لینا چاہتے ہو، یعنی جو ہے بصیرت، پیغام کو پہنچانا۔ ایک مثال دے دیں، چھوٹی سی مثال، کہ مثلا جو ہے مثال کے طور پہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام یہ کہہ دیں کہ فلاں شخص کی دعوت ہے اور فلاں جگہ ملنا ہے نا، پتہ وغیرہ دے دے کہ فلاں جگہ جو ہے ملنا اور تم جو ہے آ جانا یہاں پہ۔ اب جو ہے انسان پہنچے کہ امام نے بلایا ہے فلاں جگہ آ جانا، اب جو ہے انسان وہاں پہ پہنچے، اب معلوم ہوا پہنچا تو دسترخوان لگا ہوا ہے، تمام جو ہے نعمتیں موجود ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایک طرف تحفہ بھی رکھا ہوا ہے، اور اس پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس کا جتنا دل چاہے تحفہ لے کر جائے۔ اب آپ بتائیں کہ اب انسان پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد دسترخوان پہ بیٹھ گیا، تمام نعمتیں دیکھ رہا ہے، یہ بھی ہے، مرغ بھی ہے، فلاں بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، ادھر ہی دیکھ رہا ہے، توجہ ادھر ہی کھا رہا ہے، اس کے بعد تحفہ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، ملے گا، اور لکھا ہوا بھی ہے جتنا دل چاہے آپ لے کر جائیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہاں پہنچا ہے اور تحفہ جو ہے وہ سمیٹنے لگا، اب اس کے بعد جو ہے آواز آئی کہ اندر امام ہے۔ ملاقات کو معلوم ہوا کہ جیسے ہی امام کے پاس پہنچا، اپنے سر کو قدموں میں رکھ دیا، مولا یہ پریشانی ہے، مولا یہ دشواری ہے، مولا یہ حاجت ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس سے جو ہے آگے بامعرفت بھی ہوتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جب وہ پہنچے دیکھا تمام نعمتیں ہیں، تحفہ وغیرہ ہے، لیکن جو ہے صرف ان کے ذہن میں یہی ہے کہ امام سے ملاقات کرے اور امام دیکھیں کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، یا امام سے ہم مانگے تو کیا مانگے، امام سے جو ہے ہم جو ہے یہ مانگے کہ مولا ہمیں جو ہے بصیرت دیجئے، مولا ہمیں جو ہے توفیق دیجئے تاکہ ہم جو ہے لوگوں کی ہدایت کریں، مولا ہمیں جو ہے اپنی معرفت دیجئے، مولا ایمان میں ہمارے اضافہ ہو، مولا ہم جو ہے ثابت قدم رہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ تو ملنے ہی والی تھی،
اور اس سے بامعرفت ہے انسان تو معلوم ہوا کہ وہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ سوال کر رہا ہے نا، جیسا کہ آپ خود دیکھیں کہ پروردگار نے بھی کہا کہ اگر جو ہے یہ دعا نہیں ہوتی ہے نا، دعا نہ کرتے تو ہمیں ان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ایک جگہ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار کی مانگو ہم تمہیں عطا کریں گے، اور احادیث کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پروردگار جو ہے بغیر مانگے دیتا ہے، مانگے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بغیر مانگے ملتی ہے گی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مانگنی پڑتی ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے اگر یہ تصور رکھتے ہوئے کسی بھی ولی خدا کی بارگاہ میں جائے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ امام جو ہے ہمیں بلایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ امام ہم سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر یہ تصور ہو اور تمام چیزیں، تو آپ دیکھیں کہ جو زیارت پہ جاتے ہیں اور اگر یہ بھی فکر ہو تصور ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر زیارت کا اثر ہی کچھ اور ہوگا، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ بہرحال جو بھی امام کی بارگاہ میں جائے تو امام جو ہے اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے۔ تو بہرحال بہت سی احادیث وغیرہ ہیں جو سوچ کر آئے تھے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ خطبے میں ہی ذکر کر دیں گے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایک تو اول تو یہی چیز کہ یہ 40 کی جو بہت احتشام کے ساتھ جو ہے منایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جو افراد پہنچ سکے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے نجف اور کربلا پہنچ گئے، بہرحال ان کے جذبے کو بھی سلام ہو، کیسے حالات میں ہیں کہ وہ پہنچ گئے، اور یہ بھی ثابت کیا جہاں بھی 40 ہوا ثابت کیا کہ دیکھو ہم جو ہے کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتے، ہمارے پاس جو ہے ایک ایسی دولت ہے، اور وہ دولت کیا ہے؟ وہ دولت جو ہے عشق حسین علیہ السلام دولت۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پہ اور اس سے پہلے بھی آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ مثلا جو ہے ایک ملک کا پرچم ہو، تمام ملک کے افراد ہو، اور آپ دیکھیں کہ اور ہر ایک کا مقصد ایک ہو، لیکن کربلا میں جو اجتماع، جو اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، تو یہ اجتماعی طاقتیں جو ہے، یہ طاقتیں جو ہے اس سے پہلے بھی ہے نا پروپیگنڈا کرتے رہے ہے نا، افواہ اڑاتے رہے تاکہ یہ آپس میں جو ہے بکھر جائیں، آپس میں جو ہے یہ بڑھ جائے، بدمزگی ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی وہ کوشش کرتے رہے ہے نا، مایوس ہو گئے، اور آپ دیکھیں کہ ہر موقع پہ جو ہے ایسے موقع پہ بھی کوشش کی ہے نا، لیکن جو ہے وہ مایوس ہو گئے، اور ہر موقع پہ جو ہے وہ مایوس ہوتے رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے اندر جو ہے اس کے حسینی ہو اور یہ جذبہ ہو تو وہ انسان جو ہے صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت جو دشمن ہے، جو سامراجی طاقتیں، استعمار طاقتیں ہیں، انہوں نے بہت کوشش کیا، لیکن آپ دیکھیں اگر جو ہے آپ غور کریں کہ کس طریقے سے مومنین نے جو ہے، یعنی جو ہمارے علماء مرجع نے جو ایک گائیڈ لائن، جو اصول دیا تھا، اسی کے مطابق جو ہے عمل کیا، یعنی جو فرمایا تھا اسی کے مطابق عمل کیا، اور کوئی جذباتی فیصلہ نہیں لیا، جذباتی فیصلہ نہیں لیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو دشمن ہے اب دیکھا کہ اس سے پہلے تو ہم کامیاب نہیں ہو پائے، اب دیکھا کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، سب کو معلوم ہے، دشمنوں کو معلوم ہے، اب لہٰذا جو ہے اب مرجعیت کے اوپر جو ہے وہ بولنے لگے۔ تو آپ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آگاہ کریں، ہم جو ہے صاحب بصیرت ہوں۔ آپ جانے دیجئے، آپ خود اپنے ملک میں دیکھ لیجئے کہ کیا حالات ہیں، اور ہر طرف سے آپ دیکھیں، لہٰذا ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بچوں کو آگاہ کریں۔ دیکھیں صرف جو ہے میڈیا کی خبر سن کر جو ہے اسی میں گم نہ رہیں، ہے نا، اور اس کے علاوہ جو ہے سوچیں اور جو ہے خود بتائیں کہ اس ملک کے لیے ہمارے خدمات کیا ہیں، بزرگوں نے کتنی قربانی دی ہے نا، گاندھی کی کیا اصول ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں نا۔ بعض انسان کہتے ہیں نا صرف آگے بڑھ جائیں گے، بعض انسان کہتے ہیں ارے اچھا ہوا ہے نا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ دیکھیں جھگڑا لڑائی وہ الگ چیز ہے، کوئی نہیں چاہتا جھگڑا ہو، لیکن اتنی تو طاقت ہو کہ حق کو حق کہو، ہے نا، جو باطل ہے اسے جو ہے باطل کہو۔ یہ جھگڑا الگ ہے، اور حق کو حق کہنا یہ الگ ہے نا، یہ الگ ہے۔ لہٰذا جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو آگاہ کریں۔ آج کل جو حالات ہیں سب کو معلوم ہے، آپ دیکھیں یہ کورونا کی وبا ہے، اور بچوں کے لیے جو پڑھائی کا سلسلہ آن لائن ہے نا، تو اس میں چاہیے کہ ہم جو ہے محنت کریں، ہے نا، بچوں پہ
محنت کرے. یہ جو حالات ہے دیکھیں، جو پیچھے علم میں انسان رہ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ کوئی پارٹی اسے حق دلائے گی، نہ خود جو ہے وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو. اور جب علم نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے غربت ہے. اور جب علم اور غربت نہ ہو تو کوئی پارٹی وغیرہ جو ہے کسی کا حق نہیں دلا سکتی، اور خود بھی اس کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکے. لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے علم میں اپنے آپ کو لوہا منوائیں. لوہا منوانے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر شخص کو جو ہے بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ انسان کے اندر جو ہے اتنی ہمت ہو کہ وہ جو ہے اپنے حق کا خود آواز بلند کر سکے. نہ آواز نہیں تو انسان کا جو ہے نا علم اور اخلاق کے ذریعے جو ہے اس کا ایسا کردار ہو جائے، اس کا ایسا عمل ہو جائے کہ کردار اور عمل کے ذریعے جو ہے لوگوں کو کانے کرا سکے. بہرحال مختصر یہی ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین و قائد الغر المہجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سید النساء العالمین وزت خاتم النبین سیدتنا فاطمة بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن مجتبی والحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان مع آثار البدع والطغيانات بمبنية الشرك والنفاق. اللهم افعل بنا ما أنت ولا تفعل بنا ما نحن له بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو یہ وبائی بیماری ہے پروردگار اسے برطرف فرما. پروردگار اس وبائی اس بیماری سے تمام عزاداروں کو محفوظ فرما. پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما.
جگہ العلین عنایت فرما، پروردگار ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما، پروردگار مقامات مقدس کے تحفظ فرما، کریم ہمارے دینی مدارس کو تحفظ فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگو فرما، کریم حضرت کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں ان کی آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔